إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی بندگی کرا کر کے ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے، ہمیں جہنم کی ہولناکی سے بچانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سارے ایسے موقع عنایت فرمائے کہ انسان ان موقعوں پر اپنے آپ کو جنتیوں والا اعمال کر کے جنت میں جانے کا مستحق بنا لے، اور اللہ رب العالمین کی مخالفت سے بچ کر کے، نافرمانیوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے۔ اللہ رب العالمین بہت سارے ایسے موقع ہمیں دیتے رہتا ہے تاکہ بندہ جو بھی بھٹکا ہوا ہے، کہیں اگر ادھر ادھر چلا گیا ہے، گمراہی کا شکار ہو گیا ہے، کسی شیطان کے بہکاوے میں آ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس بلاوے پر، اس موقع پر وہ آ کر کے اللہ رب العالمین سے روئے، گڑ گڑائے، توبہ و استغفار کرے، اور اللہ رب العالمین یوں اسے معاف فرما کر کے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے جو ہمارا سب سے ہمدرد ہے۔ سب سے ہمدرد ہمارا رب العالمین ہے، ہمارے اوپر ہمیشہ رحمتوں کی اس کی برسات ہوتی رہتی ہے، نعمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ وہ رب العالمین ہمیں چاہتا ہے کہ ہم جنت میں کسی نہ کسی طرح داخل ہو جائیں، یہاں تک کہ بندہ اگر آخری لمحے میں بھی اگر موت اس کے گلے میں اٹکی نہ ہوئی ہو، اس سے کچھ پہلے اگر وہ اللہ رب العالمین سے صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے، اپنی گناہوں سے معافی تلافی کرا لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ شرک کا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بخش کر کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مظاہرہ ہے۔ اسی رحمت کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ماہ رمضان جیسا ایک عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے، تاکہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو ثواب کے ذریعہ جنت کا مستحق بنا سکیں، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے موقع دیا ہے۔ ہمیں اس موقع کی قدر کرنی چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنوں، مومنوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب کہا جاتا ہے مومنوں، اللہ رب العالمین جب کہیں اے مومنوں یعنی سنو تم،
تو بہت غور سے سننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کسی اہم چیز کا حکم دینا چاہتا ہے یا کسی اہم چیز سے روکنا چاہتا ہے جو تمہارے لیے نقصان ہے اور جو تمہارے لیے فائدے والی چیز ہے، ایسی چیز کی طرف اللہ رب العالمین ہمیں رہنمائی فرمانا چاہتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، یعنی مومنوں کے فائدے کی بات اللہ رب العالمین کچھ کرنا چاہتا ہے، مومنوں کو نقصان سے اللہ رب العالمین بچانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظاہرہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پر کتنا مہربان ہے۔ اے مومنوں، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تسلی پھر دے رہا ہے، تم دیکھو اس کو مشکل نہ سمجھو، دیکھو صرف تم پر فرض نہیں قرار دیا گیا، تم سے پہلے کی امتیں بھی گزری ہیں، ان پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے، تو تم تسلی رکھو، تم پر ہی نہیں فرض قرار دیا گیا ہے کہ تم مشکل سمجھو، بہت زیادہ اس کو مشقت کا سبب سمجھو، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض قرار دیے، اللہ کو نہیں فائدہ ہونے والا، اللہ کو ہمارے روزوں سے، ہمارے صیام و قیام سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، ہمیں ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا تاکہ تم متقی بن جاؤ بندو، میں یہی چاہتا ہوں اس روزے کے ذریعہ تمہیں متقی بنا دوں، اور متقی بن جاؤ گے جب تم تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی اور تم جہنم سے بچ جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین نے روزے کو اسی لیے فرض قرار دیا، اور اس کی وجہ اس لیے بیان فرمائی تاکہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک جنت کے طلبگار کو تسلی رہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کیوں، یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ ہم تاکہ متقی و پرہیزگار بن جائیں اور جنت کا مستحق بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں تقوی کا جو حصول ہے یہ دو طرح سے حاصل ہوتا ہے، تقوی دو طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو انسان اعمال صالحہ انجام دے، جو کچھ اللہ رب العالمین ہم سے طلب کیا ہے ہم اسے جیسا طلب کیا ہے ویسا انجام دے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کام جو ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، دور رکھیں، پاک رکھیں اپنے آپ کو ایسے کاموں سے باز رکھیں۔ تقوی دو طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں مثال کے طور پر کوئی نمازی ہو، صیام و قیام کا اہتمام کرنے والا ہو، لیکن مکار ہو، دھوکے باز ہو، جھوٹا انسان ہو، مکار انسان ہو، ایسے آدمی کو کوئی متقی کہے گا؟ کوئی انسان متقی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی اخلاق اور کریکٹر کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر کیوں نہ فائز ہو، سچا ہو، امانت دار ہو، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہو، اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہو، لیکن وہ اعمال صالحہ میں زیرو ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں زیرو ہو، ایسے آدمی کو بھی کوئی بھی انسان متقی نہیں کہے گا۔ کہہ سکتا اچھا آدمی ہے، دنیاوی اعتبار سے اچھا آدمی ہے، دنیا کی نظروں میں اچھا آدمی ہے، ہر ایک کا خیال کرتا ہے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتا ہے، لیکن کوئی اسے متقی کی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا ہے، کوئی متقی نہیں کہے گا۔ متقی کہنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ضروری ہے، اور متقی بننے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ویسے جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے جتنے بھی کام ہیں اپنے آپ کو انسان بچا کے رکھے حتی الامکان۔ ایسے آدمی کو اب کہا جا سکتا ہے ایسا آدمی متقی و پرہیزگار ہے۔ اطاعت کو بجا لانا اور معصیات و منکرات سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، ایسے کام کو انجام دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ متقی پرہیزگار کہتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو جنت نصیب ہونے والی ہے۔ اب متقی بننے کے لیے، اطاعت والے کام انجام دینے کے لیے، نافرمانی والے کام سے بچنے کے لیے اب ضروری بنتا ہے التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ واشار الی صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی ہوتا کہاں ہے؟ تقوی کہاں؟ دل میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ تقوی کا پاور، تقوی کی طاقت جو ہوتی ہے انسان کو، جو اعمال خیر پر ابھارتی ہے اور شر کے کاموں سے، منکرات سے جو طاقت روکتی ہے، وہ قوت روکتی ہے، وہ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، دل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ کہہ کر کے کہا یہاں تقوی ہوتا ہے، دل میں۔
یہ نہ سمجھے انسان دماغ میں ہوتا ہے، ہاتھ میں ہوتا ہے، پیر میں ہوتا ہے، جسم میں کیا، اور دل میں تقوی ہوتا ہے۔ دل میں تقوی ہے تو خود بخود یہ اعضاء و جواری اس کے انڈر میں آ جائیں گے، اس کے ماتحت۔ کیوں کہتے ہیں دل بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، اور رعایا کا کام کیا ہو، یہ اعضاء جو ہے رعایا ہیں، رعایا کا کام کیا ہوتا ہے، ماتحتوں کا کام کیا ہوتا ہے، بادشاہ کی، حاکم وقت کی۔ سنیں، دل حاکم ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے ان سارے اعضاء کا۔ یہ اگر حکم دے تو یہ نہ نہیں کر سکتا ہے، نہ نہیں کر سکتا ہے۔ آنکھ کو اگر حکم دے نہ نہیں کر سکتا ہے، زبان کو حکم دے نہ نہیں کر سکتا ہے، جھک جانا پڑے گا اس کو۔ تو یہ تقوی یہاں ہوتا ہے، اور تقوی پیدا کرنے کے لیے انسان کو شہوات، خواہشات اور اس طرح کی ناجائز چیزوں پر کنٹرول کرنا، اسے قابو میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ تقوی نہیں پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کو ہم پر فرض قرار دیا ہے، رمضان کے روزے کو، رمضان کے اندر عبادات کو فرض قرار دیا ہے، تاکہ ہم دیکھیے ایک تو اطاعت کے کام بجا لائیں۔ اطاعت کے کام میں کیا ہے، روزہ رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا، بیوی کے پاس نہ جانا، جمع نہ کرنا، ایسے ہی آپ دیکھیں جان بوجھ کر کے الٹی نہ کرنا، اور ایسے ہی قیام اللیل ہے، تراویح ہے، اور ایسے ہی نمازوں وغیرہ کی پابندی ہے، نوافل کی پابندی ہے، ایسے ہی لیلۃ القدر کی راتوں کی شب بیداری ہے، اور اعتکاف وغیرہ کرنا ہے، ایسے ہی غریبوں مسکینوں میں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ یہ سارے اعمال روزے کے اندر مطلوب ہیں، رمضان المبارک کے اندر مطلوب ہیں، طلب کیے گئے ہیں۔ یہ اعمال ہو گئے اطاعت کے، جو تقوی والے اعمال ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، محرمات، منکرات، اللہ تعالیٰ کی معصیت، نافرمانی کے کام، ان سے منع بھی کیا گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر، اس روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے منع بھی کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان جھوٹ بولنا، بد اخلاقی ہے، یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے، اور جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ بہت بڑی بد اخلاقی ہے، یہ انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، کسی آدمی کو اس پر اعتبار نہیں ہوتا ہے جھوٹے آدمی پر۔ تو کہا جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، ایسے آدمی کے روزے کی اللہ رب العالمین کو حاجت نہیں ہے۔ ایسے آدمی کا بھوکا رہنا، روزہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ روزہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ روزہ نہیں ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ یہ نہیں کہا روزہ رکھنا، کہا ایسے آدمی کے بھوک پیاس کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے آدمی کا بھوکا پیاسا رہنا ثواب کا سبب نہیں ہے، بلکہ گناہ کا سبب ہو جائے گا۔ انسان روزہ اسی لیے رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو، دیکھیے کہا جاتا ہے یہ مدرسہ ہے، رمضان المبارک یہ مدرسہ ہے، یہاں انسان کے نفس کی تربیت ہوتی ہے، انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، گناہوں سے پاک کرنے کی تربیت ہوتی ہے، اطاعت کے کام پر ابھارنے کی تربیت ہوتی ہے۔ ایسے تربیت کے میدان میں، تربیت گاہ میں کچھ چیزیں جو نارمل بھی ہوتی ہیں نا، وہاں بھی اس میں بھی سختی کی جاتی ہے۔ جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی سختی کی جاتی ہے، تاکہ وہ ٹرینڈ ہو جائے بالکل۔ آگے کے مراحل میں اگر کہیں اس کے ساتھ کچھ اسی طرح کی سچویشن آتی ہے تو اس کو برداشت کر جائے، اس کو قابو میں کر کے انجام دے سکے۔ اگر تربیت میں نرمی دکھائی جائے، تربیت میں خواہشات کی پیروی، ایک آدمی تربیت میں دوڑانے کی بات ہو رہی ہے، پولیس کی ٹریننگ لے رہا ہے، دوڑانا ہے اسے، تو کہے بھائی میں نہیں دوڑ سکتا، تو ایسے آدمی کو تربیت گاہ سے نکال باہر کیا جائے گا۔ ایسے آدمی کو چاہیے اپنے نفس کو کچلے، دبائے، اور اپنے آپ کو ٹرینڈ کرے، اور مشقتوں کو برداشت کرنے کا عادی بنائے۔ تربیت گاہ کا یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو حلال چیزیں تھیں اس کو بھی حرام کرا دیا۔ کھانا پینا حلال تھا، جمع کرنا اپنی بیوی سے فائدے اٹھانا حلال تھا، اور بھی دیگر چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے حلال کے درجے میں جو آتی ہیں حلال ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی۔ کیوں؟ تاکہ انسان اللہ رب العالمین کے حکم سے، جب وہ ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، تو دیگر ایام میں اللہ ہی کے حکم سے حرام چیزیں، حرام مال کھانا، حرام کاری کرنا کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ دیتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے حکم، جب اس کی تربیت ہو جائے،
ایک مہینہ اس کی ٹریننگ ہو جائے تو کیا دیگر ایام میں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے اور منع کیا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے، منع کیا ہے، اس سے رکے گا نہیں؟ رکنا ہوگا۔ کیوں؟ تربیت ہو گئی اگر صحیح معنوں میں تو رکے گا، اور ایسے ان چیزوں کو عملی طور پر انجام دے گا جن کو اللہ رب العالمین نے ہم سے طلب کیا ہے۔ اس کا معنی اب یہ ہوا کہ دیکھیے اس لوگ جو رمضان المبارک کے مہینے میں آتے ہیں اور پھر رمضان المبارک کے بعد افسوس غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا خراب رزلٹ ہے۔ یہ وہ نیت سے اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم متقی بن جائیں، بلکہ اس لیے آئے تھے دیکھا دیکھی میں لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی، تاکہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ روزے دار نہیں ہے، یہ تو کھاتا پیتا آدمی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار بنانے کے لیے اگر یقیناً انسان آتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے ہم سے جو طلب کیا ہے اسے انجام دیتا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، تو یقیناً وہ متقی و پرہیزگار بن جائے گا۔ ایک مہینے کی ٹریننگ سے نکل کر کے سال بھر اللہ رب العالمین کی تقوی پر زندگی گزارے گا، اور تقوی کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کہتے ہیں تقوی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تقوی انسان کو جتنی فائدے والی چیزیں ہیں اس کو میسر کرنے کا سبب ہے۔ جتنی فائدے والی چیزیں ہیں انسان کو حاصل کرنے کا یہ تقوی سبب ہے۔ ایسے ہی تقوی جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہیں انسان کو بچانے کا سبب ہے۔ جتنی بھی نقصان دہ چیزیں چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، جتنی بھی فائدے کی چیزیں ہیں چاہے دنیا میں ہو یا آخرت کی ہوں، فائدے کا سبب ہے۔ ایک انسان دیکھیے حلال چیزوں سے بچ جاتا ہے، وہ کھانے پینے سے بچ جاتا ہے۔ اب دیگر ایام میں سود خوری ہے اور بھی دیگر حرام کے مال ہیں، امانت میں خیانت ہے، بہت سارے مال اس کے پاس ہوتے ہیں تو خیانت کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے اس میں۔ تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ مہینہ بار بار سامنے اس کے رہنا چاہیے، ہم نے اللہ کے حکم سے ایک مہینہ حلال چیزیں چھوڑ دی تھی، حلال کھانا چھوڑ دیا تھا، حلال پینا چھوڑ دیا تھا، تو کیا اور مہینوں میں اللہ رب العالمین وہ نہیں ہے جو رمضان میں دیکھ رہا ہے؟ اور مہینوں میں تو ہی رب ہے، تو ہم کیوں نہیں چھوڑتے حرام، سود خوری، حرام کاری، حرام خوری کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو یہ ہے تقوی کا پیغام۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان کو تقوی نہیں حاصل ہوئی، اور اس کو پھر فائدہ نہیں حاصل ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اب دیکھیں تقوی کا پاور جو ہے، طاقت ہے، کیسے حاصل ہو؟ دو طرح سے حاصل ہوتی ہے یہ چیز، دو طرح سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے جو رمضان المبارک کے اندر اعمال انجام دینے کے ثواب رکھے ہیں، بیان کیے ہیں، ثواب اس کو اپنے ذہن و دماغ میں حاضر رکھے، اپنے سامنے رکھے، آنکھوں کے سامنے، تو تقوی اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ان اعمال کو انجام نہ دینے کی صورت میں جو عذاب، جو سزا، جو دھمکی دی ہے، اس کو بھی اپنے نظروں کے سامنے رکھے، دل و دماغ میں بیٹھا کے رکھے۔ اس طرح یہ دونوں چیزیں مل کر کے انسان کے دل و دماغ میں تقوی کی طاقت بیٹھا دیں گی، تقوی کی پاور اس طرح قائم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے تقوی کیسے پیدا ہو۔ ثواب کی لالچ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آدم کی اولاد جتنے بھی اعمال کرتی ہے اس کو اس کا ثواب اس کے مطابق ملتا ہے، 10 سے لے کر کے 700 گنا تک۔ لیکن روزے کا جو ثواب ہے، اللہ رب العالمین نے کہا یہ میرا ذمہ ہے، میں جتنا چاہوں اپنے بندے کو نواز دوں۔ تو اب یہ لالچ کے ذریعہ، ثواب کی لالچ کے ذریعہ انسان کے دل میں حرص پیدا ہوگی، تڑپ پیدا ہوگی، ہم اس کو انجام دیں تاکہ یہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ برائیوں سے نہیں بچتا ہے، بد اخلاقی سے نہیں بچتا ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ رکھنا صرف بھوکا پیاسا ہی رہنا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو تراویح کی نماز پڑھتا ہے لیکن تراویح کی نماز پڑھ کر کے برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو صرف رات کو جگنا اسے حاصل ہوگا، اس کا فائدہ نہیں حاصل ہوگا، تو یہ نقصان سامنے رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا، کہا کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، ان کے گڑفڑے کو، ان کے منہ کو پھاڑ دیا گیا ہے اور وہ الٹا لٹکے ہوئے ہیں اور خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں کھاتے پیتے رہتے تھے۔ تو یہ سزا اور ثواب یہ دونوں جب ذہن و دماغ میں حاضر رہے، یقیناً صحیح معنوں میں اگر حاضر رہے تو انسان کو متقی بنانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی،
لیکن یہی چیز اگر نہ رہے، جنت کا تصور، ثواب کا تصور اور جہنم سے نجات کا تصور اگر نہ رہے، تو کوئی بھی لیکچر، کوئی بھی علم، کوئی بھی فتویٰ، کوئی بھی نصیحت انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس رمضان المبارک کے مقاصد ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اطاعت کے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق دے اور منکرات و سیئات اور نافرمانی کے کاموں سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.